بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے ایثار اور قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کارون تجارت میں 8,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ حضرت خدیجہ بن خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محبوب ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور صاحبزادیاں 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے، اس لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمیٰ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔